بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ ہم مسلم پیدا ہوئے اور ایک ذات کو ماننا اور ایک ذات کے آگے جھکنا اور ایک ذات کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کرنا، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اور سب سے بڑا جو ہے اسلام میں گناہ ہے وہ شرک ہے۔ شرک جو ہے شراکت سے ہے۔ اللہ رب العالمین ایک ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، وہ اکیلا ہے، وہ اس کا کوئی خاندان نہیں ہے، اس کا کوئی قبیلہ نہیں ہے۔ اس نے سب کو پیدا کیا ہے اور وہ پاک و منزہ ہے ان خواہشات سے۔ وہ حکم دیتے ہیں کہ چیز ہو جائے تو ہو جاتی ہے، لیکن جس طرح سے اللہ کے ساتھ دوسرے لوگوں کو شامل کیا ہوا ہے کہ وہ بھی اس میں شامل ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، شرک ہے۔ اللہ نہیں ہماری دعا سننے والے ہیں اور ہماری حاجات کو قبول کرنے والے ہیں، اور وہی ہمیں دینے والے ہیں۔ کسی کے پاس بھی کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ کسی کو دے سکے، جو کچھ بھی ہے اسی کا دیا ہوا ہے۔ اب ہماری جو ترجیحات ہیں وہ کیا ہے، اس پہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک رب کے ساتھ ہمارا تعلق کتنا مضبوط ہے، ایک رب کے ساتھ ہم کتنے بار بار اس کی طرف پلٹتے ہیں، توجہ دیتے ہیں، سنتے ہیں، اور اس کے لیے ہر ایک کام دوڑ دھوپ کرتے ہیں۔ شرک ہی بنیادی جو قوموں میں پہلے سے کہ وہ تباہ ہوئی ہیں اور اللہ سے ہٹ کے دوسری چیزوں کو انہوں نے معبود بنایا کہ یہ ہمارے کام کر سکتا ہے اور یہی ہمارا معبود ہے، یا ان بتوں کے وسیلے سے ہم اس تک پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن اللہ ایک ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ قل هو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی چیز سے جنا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس جیسا کوئی نہیں ہے، وہ اس کی مثل کوئی ہے ہی نہیں۔ ہم کسی کو کیسے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ طاقتوں کا مالک ہے، جو رب کھانے پینے کی حاجات سے مبرہ ہے، پاک ہے، اسی کوئی حاجت ہی نہیں ہے، وہ اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، بلند ہے اس کا مقام۔ اور یہ جو کچھ کائنات ہے، جو زمین ہے، ہم تو ایک حصہ خشکی و تین حصے پانی اس سے دیکھنے سے محروم ہیں۔ کیا کچھ خزانے اور کیا کچھ چیزیں مدفون ہیں، ان تک ہم پہنچ نہیں سکتے۔ تو ایک ہی اللہ ہے جس نے سب چیزیں پیدا کی ہیں، اور وہ تنہا خالق، مالک، رازق، سب کو دے رہا ہے۔ اب ہمیں کیا چاہیے؟ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اس کے بندے بن کے رہیں اور اس کی پاکی اور اس کے نام کو اعلیٰ اور عرفہ جو احکامات وہ دے رہا ہے، وہ احکامات اسی طرح منوان قبول کریں اور عملی طور پہ اس دنیا کو، اس زندگی کو منور کریں۔ یعنی کوئی بھی چیز ہم اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں تو وہ اس کے کلام کے ذریعے سے، اس کے احکامات کے ذریعے سے، اس نے جو پیغمبروں پہ وحی نازل کی ہے، اور آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء، آخری نبی پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جو ہمارے نبی تمام جو آخر تک آئے گا انسان، اس کے پیروی اختیار کرے گا، نبی ہیں، ان پہ یہ قرآن نازل کیا ہے، یہ کتاب نازل کی ہے، یہ احکامات نازل کیے ہیں کہ ان کو پڑھو، ان کو سیکھو اور عمل کرو۔
جو قوم عمل سے دور ہوتی ہے وہ آگے نہیں جا سکتی۔ بنیادی شرط یہ ہے کہ عمل کریں، تو اللہ کے احکامات کو نافذ کرنا، اللہ کے احکامات کو سمجھنا، اور پوری دنیا میں کس طریقے سے وہ راضی ہو جائے اس پہ کام کیا جائے۔ لیکن یہ 2 دن کی چیز نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اور اس کے بعد جو قوانین ہیں ان کو اطلاق کرنا، تاکہ معاشرے میں امن و استحکام ہو، تاکہ شر و فساد کی بہکنی کی جا سکے، شر و فساد کو مٹایا جا سکے، شر و فساد کو پھیلانے والے اور ان کو روکا جا سکے۔ تو بنیادی بات اسلام میں یہ ہے کہ جو شرک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اللہ ہی ہے جو ہمارا حاجات ہے۔ کوئی بزرگ، کوئی ولی، کوئی بھی شخص کتنا نیک پایا ہے، انبیاء علیہ السلام جن سے بڑھ کے کوئی ذات محبوب نہیں ہے، مقرب نہیں ہے اس کے ساتھ، مقرب ہے، مقرب فرشتے، ان کو ہم پکار نہیں سکتے، وہ ہماری حاجات قبول نہیں دے سکتے، وہ بھی ایک مخلوق ہے۔ اور لیکن تنا یکتا اکیلے ایک رب کو ماننا، ایک رب کی ماننا، ایک رب کے آگے جھکنا، ایک رب کو کیسے وہ خوش ہوتا ہے اس کے احکامات ماننا، یہ ہماری زندگی کا محصل ہے، زندگی کا جو بیج بویا ہے وہ ہم آخر میں کاٹیں گے۔ نیتوں کو یہ بار بار ٹھیک کرنا، اپنے جو خیالات ہیں ان پہ کام کرنا، ہمارے جو دماغ میں بار بار خیال آتے ہیں ان کو ٹھیک کرنا، یہ خود بہت ٹھیک نہیں ہوتے، بلکہ اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہوگی اور کوشش کرنی ہوگی کہ کس طریقے سے ہم ایک رب کے ہو کے رہیں، ایک رب کو ہم کس طریقے سے اس کی بڑائی بیان کریں، اس کی شان بیان کریں، اور اسی کے آگے ہم جھکے رہیں۔ باقی سارے مخلوق ہے، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کی ذکر کو بلند کریں، اس کے آگے جھکے رہیں۔ شرک ہی جو بنیاد ہے گناہوں کی، اور دوسروں کے ساتھ لو لگانا، تعلق پیدا کرنا، جھکنا، کسی کے رکوع کرنا، سجدہ کرنا، خیالات میں کسی کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ کہیں بھی اب جاتے ہیں درباروں میں تو وہاں پہ مدعون کے لیے دعا کریں گے، کسی سے مانگے گے نہیں۔ آپ کو کام کرنے والی ذات اللہ ہی ہے، ہمارے کام کرنے والی ذات اور ہمارے سننے والی، اور یہ اسباب کی دنیا ہے، ہمیں اسباب اختیار کرنے ہوں گے، اور یہ سب نعمتیں اس کی کہ ہمیں دے رہا ہے، ان کو بھرپور اختیار کرنا، بھرپور استعمال کرنا، اور کفار کو جلغار سے، اور کفار کے جو پروپیگنڈا ہے، ان کی جو تہذیب ہے، الہاد کی تہذیب ہے، ان کو ہم کیسے روکیں، اس پہ کام کیا جا سکے۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہم دین کو، جو سب سے بڑا گناہ ہے شرک ہے، اسلام میں سب سے بڑا جو گناہ ہے شرک ہے، اس شرک کو ہم کس طریقے سے رک سکتے ہیں، روکیں، لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں، اس میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، جہاں جہاں اچھی چیزیں ان کو پھیلائیں، لوگوں کو اویئرنیس دیں، لوگ سمجھیں کہ یہ زندگی ایک امتحان ہے، اور اس کے بعد جو زندگی ہے وہی ہے اصل میں۔ اس کے لیے کام کریں، اللہ کی مہربانی سے، اللہ کی توفیق سے ممکن ہے، اور آگے بڑھتے جائیں۔ زندگی ایک خوبصورت ہے۔ والسلام۔